بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, شبو خان نے کہا ہے ماشاءاللہ, اور ساتھ ڈھیر سی دعائیں دی ہیں. کوکنگ عارف نے کہا کہ یہ تو 1 کروڑ روپیہ دینے سے پہلے سوچنے والی بات ہے کہ واپس کیسے نکلوانا ہے. 1 کروڑ کا مسئلہ ہو یا 1 لاکھ کا یا ایون 10,000 کا, ہر صورت میں جو ہم نے اس کے پیرامیٹرز ڈسکس کیے تو ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. صلیحہ شیخ نے کہا کہ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی, ان سے کہہ دو کہ جینا کوئی مذاق نہیں. یہ تو بڑی دکھی دل کا جملہ ہے. آپ کا شعر تو کچھ ایسا ہی بتا رہا ہے. سر میرے شوہر مجھ سے پیسے لیتے ہیں, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو بڑے پیار سے میٹھے میٹھے بن کے, اور جب واپس مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں. میں ان سے پیسے واپس کیسے لوں؟ نہیں لے سکتے. جیسے بیوی سے پیسے واپس نہیں لیے جا سکتے, اب کیا کر لیں گے, کیا دھمکی دیں گے؟ تو انفیکٹ یہ والا معاملہ جو ہے پیسوں سے محبت سے ذرا آگے کا ہے. اگر آپ نے کسی سے لے کے دیے ہیں تب بھی بیچ میں مت آئیے, دونوں کو ڈائریکٹ کروائیے, اور اپنے قریبی لوگوں سے لے کے نہ دیں, کیونکہ وہاں امبیرسمنٹ آپ کو ہوگی. بھی پریکٹیکل, اور جو ویار ہوتا ہے یہیں سے پتہ چلے. ایک دفعہ دھوکہ بندہ کھاتا ہے, اگلی دفعہ محتاط ہو جاتا ہے, پر اگر آپ بار بار کھائیں گے دھوکہ تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا جی. گولڈن ٹاک ماشاءاللہ. علی کہتے ہیں سر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے منگنی ٹوٹی, بعد میں نے اپنے گھر والوں کو معافی کے لیے بھیجا کیونکہ غلطی ہماری زیادہ تھی, لیکن لڑکے والوں نے معاف نہیں کیا اور لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. ہم لڑکیاں ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہیں, ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مضبوط, بیٹا مضبوط ہوں گے بھی تو مسئلہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. مسئلہ لڑکیاں لڑکے کم کرتے ہیں, ان کے بڑے زیادہ کرتے ہیں, جہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. طارق جمال نے جزاک اللہ کہا, شبنم نے بیسٹ لیکچر کہا, مقدس نے شاندار کہا, فخر انعام نے سر آپ سے بات کیسے ہو سکتی ہے, پلیز میری مدد کریں. میرے بچے مجھ سے فری بات کرنی ہے تو منگل کو صبح 9 سے 10 5 منٹ کی کال ہوتی ہے. عام دنوں میں ہمارا 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, یہ پیڈ ہوتا ہے. یہ فیس جمع کرا کے 0332, یہ نمبر آ بھی رہا ہوگا, 7468 پہ ہمارے جو اسسٹنٹ ہیں, آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو وہ ٹائم دے دیں گے. اب آتے ہیں آج کے اصل مسئلے کی طرف, وہ ہے ڈاکٹر ابرار کا. وہ کہتے ہیں میری حال ہی میں شادی ہوئی ہے, ابھی یہ 3را مہینہ ہے, اور بیوی میری ڈاکٹر ہے لیکن ان دنوں جاب نہیں کر رہی, پر میں اپنے چوائس سے شادی کرنے کے باوجود نکو نک ہو گیا ہوں. نکو نک پنجابی میں محاورہ ہے جب بندہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب میں ہاسپٹل سے گھر واپس آتا ہوں تو یہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتی. یعنی میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے میں آ رہا ہوں, میں فون کر کے بھی بتا دیتا ہوں, دروازے پہ ریسیو کرے. یہ ہمارا ہنی مون پیریڈ ہے, اور اگر اب محبت نہیں ہوگی, اب کیئر نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دروازہ میں خود کھولتا ہوں, میرے پاس چابی ہے, اندر جاتا ہوں, گاڑی سے اترتا ہوں, اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں یہ لیٹی ہوتی ہے, یا سوتی بن جاتی ہے, یا کوئی فیس بک دیکھ رہی ہوتی ہے, پڑھتی بھی نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے علم ہو کہ میں آنے والا ہوں تو اس نے تازہ کھانا بنا کے رکھا ہو, تو اگر میں جب کہوں گا تو اس پہ منہ بناتی ہے, نخرے کرتی ہے کہ میں اس لیے تو نہیں آئی کہ تمہیں روٹیاں پکا کے کھلاؤں. ویسے براسبق تو بھی پوچھ لیجیے اس سے کہ اگر اس لیے نہیں آئے تو پھر کس لیے آئے ہو؟ کیا آپ کا گھر کوئی ہاسپٹل ہے یا گھر میں کوئی مریض ہو؟ یعنی آپ مریض بن کے لیٹو تو یہ تو تب بھی آپ کو نہیں دیکھے گی, کہے گی کہ فیس نکالو. انفیکٹ اس بچی کا جو قصور ہے سو ہے, لیکن مجھے پچھلے کئی برسوں سے یہ لگتا ہے کہ جو بچیاں ڈاکٹر بنتی ہیں انفیکٹ ان سب کے ساتھ کچھ ایشو ہو رہا ہے. گھر میں ایک دم سے ان کا سٹیٹس بہت اچھا ہو جاتا ہے, سبھی ان کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں, گھر کے کام ان کو نہیں کہتے, بہنوں کو وہ ڈانٹتی ہیں یا بدتمیزی کرتی ہیں تو مائیں منع نہیں کرتی, نتیجتاً ان کی زبان دراز ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی مہمان آیا گیا ہو تو یہ ملنے نہیں جاتی, کمرے میں لیٹی رہتی ہیں, چاہے پروف ہو چاہے کام ہو یا نہ ہو. یعنی ان کے مزاج کے اندر ایک خاص طرح کی آئسولیشن آ جاتی ہے. جس نے اکیلے ساری عمر گزارنی ہو اس کو یہ سوٹ کرتی ہے. پر یاد رکھیے گا, لڑکی بلاخر لڑکی ہے, زندگی میں شادی کرنی ہی کرنی ہے.
ایک لائف پارٹنر چاہیے جو اس کو یہ پسند نہیں کرے گی وہ پسند کر کے لے کے جائے گا. اس کو اس کے گھر جا کے بسنا ہے. لڑکی اگر ڈاکٹر ہے تو شادی میں نکاح میں اس کے MBBS کا سرٹیفکیٹ یا ڈگری نہیں لکھی جاتی. یہ ڈگری ایک ہنر ہے. یہ ڈگری زندگی کی خوبصورتی یا زندگی کی جو اصل روح ہے وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ پیسے جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ سماج میں رہنے کا, اس کے ساتھ خاندان میں رہنے کا اور رشتے کو نبھانے کا جو کمال ہے, جو ظرف ہے, جو عقل ہے, جو فہم ہے, وہ اس کے اندر نہیں ہے. نتیجتاً اب ایسے معاملات میں جب میاں کماتا بھی ہو, باہر جاتا بھی ہو, تو یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے, ہر دوسرے تیسرے گھر سے تقریباً اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اے اچھی ماؤں, اے عقل مند ماؤں, اب بھی بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے اباؤں کی جمع پونجی برباد کی, ان کو ڈاکٹر بنایا, پر ڈاکٹر بناتے بناتے جو ان کا پریشر ہوتا ہے پڑھائی کا, پروف کا اور وائووں کا اور یہ اور وہ, آپ نے انہیں ان کے اصلی لڑکی ہونے سے, عورت پن سے نکال دیا. یہ ظلم کیا. اب جب بھی کوئی ڈاکٹر بچی اجڑ کے گھر واپس آئے گی تو اس کا دکھ گھر والوں کو دگنا ہوتا ہے. یعنی ایک تو اصل زر ضائع ہوا, دوسرا اس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں کی عزت بنی ہوتی ہے, جو ایک مرتبہ اور مقام, ایک تصوراتی سی چیز ہوتی ہے نا کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر کا ٹیگا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا گھر ایک مرد بھی نہیں سنبھال سکی. اس کو وہ ہنر, اس کو وہ سکل, اس کو وہ فہم آنا چاہیے تھا, اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میری ماں بے شک ڈاکٹر نہیں تھی پر اس نے 4-5 بچوں کے ساتھ میرے ابا کو بھی سنبھالا, مہمانوں کو بھی سنبھالا, ہمیں بھی سنبھالا, ہماری پڑھائی کو بھی آگے لے کے چلی. اس کے اپنے سسرال بھی زندہ تھے, وہ بھی آتے تھے, ننہال بھی زندہ تھے, وہ بھی آتے تھے. تو کیا ان سب کے لیے اس وقت سر پہ پٹی باندھ کے لیٹ جاتی تھی, سوتی بن جاتی تھی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب گھر میں مہمان آئے یا گھر کا اصل مالک آئے, اس صورت میں آپ کو ہر صورت میں اپنے بیڈ میں نہیں ہونا چاہیے. وہاں ہونا چاہیے جہاں آپ کے ہونے کی توقع ہے. ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو باس کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دروازے سے باہر نکلتے ہیں, اگر ہمارے کمرے میں آ رہا استقبال کرتے ہیں, چاہے یعنی پیسے کے لیے ہم ایک کسی بھی سکے سڑے ٹھگنے لمبے کسی بھی طرح کا وہ بندہ ہوگا تو اس کی خدمت کرنے پہ بھی تیار ہوں گے, اس کی عزت کرنے پہ بھی تیار ہوں گے. اب کیا یہ بات بتانی پڑے, یہ سمجھانی پڑے کہ دفتر سے آیا میاں اس کی خدمت کیسے کرنی چاہیے؟ بیٹا اگر یا تو آپ اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہو, کوئی تھنگ ہو, کوئی جن ہو, کوئی جننی ہو, تو اپنی اوقات میں پھر اپنے گھر میں رہنا چاہیے. پھر بیاہ کے دوسرے گھر میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاسپٹل میں جاؤ گے تو ہاسپٹل کی شرائط ہوں گی, کتنے بجے وہ کہیں گے, کتنے بجے وہ بھیجیں گے, کتنے پیشنٹ آپ نے دیکھنے ہوں گے, اور آپ آؤٹ ڈور میں کب بیٹھو گے اور آپریشن ڈے کب ہوگا, ہاسپٹل طے کرے گا. اسی طور پہ گھر میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے, اس کا تعلق سوسائٹی کے نارم سے ہے. خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے. اپنے گھر میں اپنی خالہ کو, نانی کو, چچی کو, تائی کو, سب رشتوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ سے اپنے دکھ کا اظہار کیا. اگر وہ آپ کی ماں سے کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی ماں اس معاملے کو اور بگاڑ دیں گی. آپ کے ابا سے کریں گے تو وہ کبھی ماننے پہ تیار نہیں ہوں گے کہ میری بیٹی ڈاکٹر MBBS, اور اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ میاں کے آنے پہ کیا کرنا ہے. ہر وہ لڑکی جو کم پڑھی لکھی ہو وہ بھی جانتی ہے کہ جب میاں گھر آنے والا ہوگا تو اس لمحے وہ توے پہ تتی تتی روٹی, تازہ روٹی ڈال دیتی ہیں. جب آپ اس کو بٹھا کے اس کے ہاتھ دھلواتی ہیں ایک چھوٹے سے کٹورے میں, پہلے سب کرتے تھے, تو آپ سوچئے اس لمحے جو دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جب آپ کے ہاتھوں پہ تھوڑا تھوڑا آٹا لگا ہوا ہو اور آپ کھانا پروستے ہو, آگے رکھتے ہو, اور میاں آپ کا ہاتھ ایسے کر کے پکڑے کہے کہ آ جاؤ, وہ کہنی ابھی روٹی جل رہی ہے, وہ کہ جلنے دو, بیٹھ کے ہم لقمہ لقمہ کر کے کھاتے ہیں, محبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ وہ سارے کام جو سستے ہیں, کم خرچ ہیں,
पर जरा से कंसर्न से, तवज्जो से, मोहब्बत से, आसानी से हो सकते हैं, हम अपनी बच्चियों को नहीं सिखा पाते। इसलिए को अकल की बातें जो हमारा कोर्स है प्री मैरिज काउंसलिंग वाला, वो उसमें सिखा दिया करें, ये जो अडोरेबल गर्ल वाला उसमें सिखा दिया करें। और नहीं तो जब बच्चियां ये अथरी हो रही होती हैं पास होने के बाद और उनके अंदर एक खास तरह का तकब्बर आ रहा होता है, तो किसी को ले आया करें मेरे पास, हम उनके साथ बैठ के प्यार से, मोहब्बत से, चूंकि जब तक कोई आपकी जिंदगी में उस मसनूई गुब्बारे में से हवा ना निकाले। पाकिस्तान की सोसाइटी में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और सेक्रेटरी बड़ी तोप चीजें होते हैं, एक कॉल की मार होते हैं, एक मैसेज की मार होते हैं, एक नोटिफिकेशन की, यू आर नो मोर ऑन दिस सीट, और वहां से वो डी सीट हो जाते। वो सारा दबदबा, वो जिले का हाकम होने का, वो डिवीजन के हाकम होने का, तो आपके घर की जो हाकमियत है, एक नाराज लफ्ज की मरहून मिन्नत, एक नाराज लफ्ज इसको आग लगा सकता है, एक नाराज लफ्ज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। सो ऐसी नादानी क्यों करते हो कि जो बुनियादी चीजें समझने की हैं और करने की हैं वो आप ही ने करनी है, कोई और नहीं करेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।